پیارے دوستو، جن کی نمازیں بہت زیادہ قضا ہو چکی ہیں وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سن لیں۔ فرمایا یہ تسبیح حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تسبیح ہے۔ جو بھی یہ تسبیح پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی قضا نمازیں ادا تصور فرمائے گا، اور گناہ کبیرہ جیسے بھی ہوں اللہ معاف فرمائے گا۔ وہ تسبیح یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت میں جو شخص اپنی زندگی میں صرف ایک بار یہ مقدس کلمات پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ یوں معاف فرما دے گا گویا اس نے کبھی گناہ کیے ہی نہیں تھے۔ قیامت کے دن اس کا چہرہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی طرح روشن ہوگا۔ لوگ حیران ہو کر کہیں گے یہ کوئی نبی ہے یا کوئی مقرب فرشتہ؟ تب ایک فرشتہ ندا دے گا، یہ وہ خوش نصیب ہے جو ان کلمات کی برکت سے بے حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ عظیم کلمات ہیں جن کی پہنچ سدرۃ المنتہا ہے۔ جو شخص ان کلمات کو 7 مرتبہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے تمام کبیرہ گناہ اور قضا نمازیں معاف فرما دے گا۔ یہ وہ بابرکت کلمات ہیں کہ ان کا ورد کرنے سے مغفرت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ الفاظ رحمت الہی کے وہ کنجی ہیں جو ہر دروازہ مغفرت رحمت کا کھول دیتی ہیں۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر کے دن پورے ہوئے تو ایک روز راستے میں جا رہے تھے کہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سلام کیا، سلام کا جواب ملا۔ پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں ملک الموت۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام شوق اور اشتیاق میں تھے۔ ملک الموت کے چہرے پر ایسا تھپڑ مارا کہ وہ سامنے سے بھاگ گیا اور کہا میں پھر آؤں گا۔ ملک الموت نے اپنے مقام پر آ کر سجدہ کیا اور عرض کی، اے پروردگار، آپ نے مجھے ایسے شخص کے پاس بھیجا جو موت نہیں چاہتا۔ اگر میں بھاگ کر نہ آتا تو ہلاک ہو جاتا۔ اسی وقت خطاب ہوا کہ یہ اس لیے تھا تاکہ تجھے معلوم ہو جائے کہ ہمارے اور ہمارے محبوبوں کے بغیر غیر کو دخل نہیں، صرف ہم جاتے ہیں یا ہمارے دوست۔ دوسرے روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز ادا کر کے قبلہ رخ بیت المقدس میں بیٹھے تھے کہ اسرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام عرض کیا اور کہا، پروردگار عالم کو آپ کی ملاقات کا شوق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لبیک، تو ملک الموت نے آپ کی روح قبض کر لی۔ ناظرین، جب کسی کی موت کا وقت قریب ہو تو اس کا منہ دائیں پہلو پر لٹائے ہوئے قبلہ کی جانب کر دیا جائے اور اسے شہادتین کی تلقین کی جائے، یعنی اس کے سامنے کلمہ شریف پڑھا جائے تاکہ وہ بھی پڑھے، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جبڑے باندھ دے اور آنکھیں بند کر دے۔ جب اسے غسل دینے لگے تو اسے تختے پر رکھے اور اس کی شرمگاہ پر کوئی کپڑا ڈال دیں اور اس کے باقی کپڑے اتار لیں۔ اسے وضو کرائیں، لیکن نہ تو اسے کلی کرائیں اور نہ ہی ناک میں پانی ڈالیں۔ اب اس پر پانی بہائیں اور تختے کو 3، 5 یا 7 مرتبہ دھونی دی جائے اور پانی میں بیری کے پتے ڈال کر اس سے گرم کیا جائے۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو سادہ پانی کافی ہے، اور گل خیز ایک قسم کی گھاس کے ساتھ اس کے سر اور داڑھی کو دھویا جائے۔ پھر اسے بائیں جانب پہلو کے بل لٹایا جائے۔ اب اسے پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دیا جائے، یہاں تک کہ دیکھا جائے گا کہ وہ چیز جو میت کے ساتھ نیچے کی طرف متصل ہے، ملی ہوئی ہے، اس تک پانی پہنچ گیا ہے یا نہیں۔ پھر اسے کسی چیز کے ساتھ سہارا دیتے ہوئے بٹھا دیں اور اس کے پیٹ کو آہستہ آہستہ ملیں تاکہ اگر اس سے کچھ خارج ہو تو وہ اسے دھو ڈالیں، اور اسے غسل دوبارہ نہیں دیں گے۔ پھر اسے کسی کپڑے کے ساتھ خشک کریں گے اور کفن پہنا دیا جائے گا، اور اس کے سر اور داڑھی پر اونوں جو کہ ایک قسم کی خوشبو ہے اور اس کے اعضاء پر کافور لگا دی جائے گی۔ سنت یہ ہے کہ مرد کو 3 کپڑوں میں لفافے کی صورت میں کفن دیا جائے گا۔ اگر وہ 2 کپڑوں کو کافی سمجھے تو یہ بھی جائز ہے، اور جب وہ میت پر لفافہ لپیٹنے کا ارادہ کریں تو اس کی بائیں جانب سے ابتدا کریں، پھر اسی طرح دائیں جانب سے۔ اب اگر میت سے کفن کے کھلنے کا خطرہ ہو تو اسے گرہ لگا دیں، اور عورت کو 5 کپڑوں میں کفن دیں اور دوپٹے سے اس کی چھاتی کو ڈھانپ دیں اور لفافہ میں کفن دیا جائے گا۔ پھر اگر 3 کپڑوں کو کافی سمجھیں تو یہ بھی جائز ہے، اور میت کے بالوں اور داڑھی میں کنگھا نہیں پھیرا جائے گا، اور نہ ہی اس کے ناخن اور بال کاٹے جائیں گے، اور میت کو کفن پہنانے سے قبل خوشبو لگائی جائے گی۔ جب ان امور سے فارغ ہو جائیں تو آپ اس پر نماز جنازہ پڑھیں۔ اگر بادشاہ موجود ہو تو وہ لوگوں میں سے اس پر نماز کی امامت کرانے کا زیادہ حقدار ہے۔ اگر بادشاہ موجود نہ ہو تو پھر محلے کے امام کو مقدم کرنا مستحب ہے، اس کے بعد ولی ہے۔
اب اگر میت کی نماز جنازہ بادشاہ کے علاوہ کسی اور آدمی نے پڑھا دی تو ولی اس پر دوبارہ نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے، اور اگر ولی اس پر نماز جنازہ پڑھ چکا ہے تو پھر اس میت پر دوبارہ نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں۔ اگر میت پر نماز جنازہ پڑھے بغیر میت کو دفنا دیا گیا تو 3 دن تک اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، مگر اس کے بعد نہیں۔ اور نماز جنازہ پڑھانے والا بالکل میت کے سینے کے مقابل کھڑا ہوگا۔ نماز جنازہ کیا ہے؟ نماز جنازہ یہ ہے کہ وہ تکبیر کہے اور تکبیر کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے، پھر تکبیر کہے اور تکبیر کہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، پھر تیسری تکبیر کرے اور آپ کی بات تکبیر کہتے ہوئے اپنے لیے، میت کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا مانگے، پھر چوتھی تکبیر کہے اور سلام پھیر دے، اور پہلی تکبیر کے علاوہ باقی کسی بھی تکبیر پر ہاتھ بلند نہیں کریں گے۔ ایسی مسجد جس میں نماز پنجگانہ باجماعت ہوتی ہو اس میں کسی میت پر نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ جب میت کو اس کے تختے پر اٹھائیں، دوسرے اس کے چاروں پایوں سے پکڑیں اور دوڑے بغیر اسے جلدی جلدی میت کی قبر تک پہنچائیں، تو لوگوں کے لیے میت کندھوں سے اتار کر رکھنے سے پہلے بیٹھنا مکروہ ہے، اور قبر کو کھودا جائے گا اور لحد بنائی جائے گی، اور میت کو قبلہ کی جانب سے قبر میں داخل کیا جائے گا۔ جب میت کو لحد میں رکھا جا رہا ہو تو آدمی جو اسے رکھ رہا ہو وہ قبر میں اتارنے کی دعا کہے، میت کی گرہ قبلہ کی جانب کر دے اور کفن کی گرہ کھول دی جائے، اور اس کی لحد پر کچی اینٹیں چون دی جائیں، اور پکی اینٹیں اور لکڑی کے تختے لگانا مکروہ عمل ہے۔ پھر اس پر مٹی ڈال دی جائے اور قبر 4 کونوں نہیں بلکہ کوہان نما بنائی جائے گی۔ جس بچے نے پیدا ہونے کے بعد کچھ آواز نکالی اور پھر فوت ہو گیا تو اس کا نام رکھا جائے گا اور اس پر نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، اور اگر اس نے آواز نہ نکلی تو اسے کپڑے میں لپیٹ کر دفنا دیا جائے گا، اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ امام حاکم اس روایت کو صحیح بتاتے ہیں۔ مسند احمد میں بھی اس مضمون کی ایک حدیث ہے۔ ایک صحابی سے کسی نے کہا کوئی حدیث سنا دو جو تم نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ فرمایا میں تمہیں ایک بہت ہی عمدہ حدیث سناتا ہوں۔ ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ ناشتہ کیا، ہمارے ساتھ ابو عبیدہ بن جناح بھی تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم سے بہتر بھی کوئی اور ہے؟ ہم آپ پر اسلام لائے، آپ کے ساتھ جہاد کیا۔ آپ نے فرمایا ہاں، وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے وہ تم سے بھی بہتر ہوں گے، حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہ ہوگا۔ عذاب قبر کے 3 حصے ہیں۔ 1/3 عذاب پیشاب سے نہ بچنے کے لیے، 1/3 غیبت کے سبب، اور 1/3 چغل خوری کے سبب ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں میں۔ جن چیزوں کے ذریعے بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز میرے نزدیک فرائض ہیں، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، اور اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں ضرور اسے عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ پکڑ لے تو ضرور میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ہوئی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ تم کس وجہ سے جنت میں مجھ پر سبقت لے گئے؟ میں جنت میں داخل ہوا مگر اپنے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی۔ آج کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب بھی اذان پڑھتا ہوں تو اس کے بعد 2 رکعتیں ادا کرتا ہوں، اور جب بھی بے وضو ہوتا ہوں تو فوراً وضو کرتا ہوں، اور میں نے سمجھ رکھا ہے کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے 2 رکعتیں لازم ہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 2 رکعتوں کے سبب تمہیں یہ مقام ملا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فرشتہ پیدا کیا ہے کہ اس کی بزرگی اور ہیبت کو خدا ہی جانتا ہے، اس کا نام حابیل ہے اور وہ روشنی پر موکل ہے۔ اس فرشتے نے دونوں ہاتھ پھیلا رکھے ہیں، ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے۔ مشرق والے ہاتھ سے روشنی دیتا ہے اور مغرب والے ہاتھ سے تاریکی۔ اگر روشنی کو ہاتھ سے چھوڑ دے تو سارا جہان تاریک ہو جائے اور کبھی دن نہ آئے۔ ایک تختی لکھی ہوئی ہے جس پر سیاہ سفید لکیریں کھینچی ہوئی ہیں، وہ دیکھ کر روشنی کبھی زیادہ کرتا ہے اور کبھی کم۔ جب سے زیادہ کرتا ہے تو روشنی ہو جاتی ہے، اور جب کم کرتا ہے تو تاریکی چھا جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی دن بڑے ہو جاتے ہیں
اور کبھی راتیں۔ بعض ازاں اسی موقع پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتہ اس قدر ہیبت والا بنایا ہے، اس کا ایک ہاتھ آسمان میں ہے، دوسرا زمین میں۔ آسمان والے ہاتھ سے ہوا کو ہاتھ میں رکھتا ہے اور زمین والے ہاتھ سے پانی کو۔ اگر پانی کو ہاتھ سے چھوڑ دے تو سارا جان غرق ہو جائے، اگر ہوا کو چھوڑ دے تو سارا جان تاہ و بالا ہو جائے۔ بعد ازاں اسی موقع کے مناسب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوہ کاف پیدا کیا ہے جو اتنا بڑا ہے کہ تمام دنیا کے گرد پھیلا ہوا ہے اور دنیا و معافی اس کے اندر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جو اس پہاڑ پر بیٹھا ہے، اس کا نام فرقائیل ہے، اس کی تسبیح یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور وہ اس پہاڑ کا موکل ہے، کبھی وہ ہاتھ بند کرتا ہے کبھی کھولتا ہے۔ زمین کی رگیں اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں دے رکھی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ زمین کو تنگ کرتا ہے تو فرشتوں کو رگیں کھینچنے کا حکم دیتا ہے، جس سے چشم خشک ہو جاتے ہیں اور نباتات نہیں اگتی۔ جب فراخ سالی کرنا چاہتا ہے تو رگیں کھولنے کا حکم دیتا ہے۔ جب خلقت کو ڈرانا چاہتا ہے تو رگوں کو ہلانے کا حکم دیتا ہے، جسے زلزلہ کہتے ہیں۔ پس جب حکم ہوتا ہے تو زمین ہلتی ہے۔ اسرار العارفین میں یوں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کو 40 جہان کے برابر بنایا ہے۔ ہر جہان میں اس کے 400 حصے ہیں، ہر ایک حصہ اس دنیا سے 4 گنا بڑا ہے، اور اس پہاڑ کے پیچھے کوئی تاریکی نہیں اور نہ ہی وہاں رات ہوتی ہے۔ وہاں کی زمین سونے کی ہے اور وہاں کے رہنے والے فرشتے نہ آدم نہ شیطان نہ بہشت نہ دوزخ سے۔ جس روز اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے سارے فرشتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ ان 4 جہانوں کے پیچھے حاجات ہیں جن کی بڑائی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت سی کرامتیں عنایت فرمائی ہیں کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر کہا کہ حکم الہی ہے کہ میں نے تیرے پاس جو کتاب بھیجی ہے اس میں ایک ایسی صورت ہے کہ اگر وہ تورات میں ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے کوئی شخص یہودی نہ ہوتا، ایسی صورت ہے اگر انجیل میں ہوتی تو کوئی عیسائی بت پرست نہ ہوتا، اگر زبور میں ہوتی تو کوئی شخص داؤد علیہ السلام کی امت میں سے آتش پرست نہ بنتا۔ اس واسطے سے یہ صورت پر بھیجی گئی ہے تاکہ اس کی برکت کے بعد تیری امت اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرے اور قیامت کے دن دوزخ کے عذاب سے خلاصی پائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کون سی صورت ہے؟ فرمایا کہ وہ صورت فاتحہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا مجھے اس خدا کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اگر روح زمین کے دریا سیاہی اور تمام درخت قلم بن جائیں اور 7 آسمان اور 7 زمینیں کاغذ ہو جائیں اور ابتدائی عالم سے لے کر سب فرشتے اور آدم اس کے فضائل لکھتے رہے تو اس کی ایک فضیلت بھی نہ لکھ سکیں۔ پڑھنے والا یہ سمجھے کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے جو شخص اپنی زندگی میں ایک مرتبہ یہ کلمات پڑھ کر دعا کریں اور وہ یہ سمجھے اس نے گناہ کیے ہی نہیں، قیامت کے دن اس کا چہرہ صدیقین یا اولیاء اللہ کی مانند روشن ہوگا۔ لوگ سمجھیں گے یہ کوئی نبی یا کوئی فرشتہ ہے، اور ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ یہ بندہ بے حساب و عذاب جنت میں داخل ہوگا۔ یہ کلمات ایسے برکت والے ہیں یا اگر پانی پر پڑھ لیے جائیں تو آگ جل جائے، زمین پر پڑھا جائے تو اپنے اندر کے محفوظ خزانے اگل دے، اور ان کلمات کو 7 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام قضا نمازیں معاف فرما دے گا۔ یہ وہ عظیم کلمات ہیں جو شب معراج میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے تھے۔ وہ کلمات یہ ہیں لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الحمد۔ محترم ناظرین، یہ حدیث میں نے تلاش کی نہیں ملی، یہ اولیاء اللہ فقہا علماء کرام کا وظیفہ ہے۔ روح ایک ایسا راز ہے جسے صرف اللہ کی ذات جانتی ہے، البتہ ہمیں جو علم دیا گیا ہے اس کی روشنی میں یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ روح موت کے بعد بھی ایک خاص حالت میں ہوتی ہے۔ اسلامی روایات میں والدین یا دیگر فوت شدہ افراد کی روح کا دنیا سے تعلق کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں۔ ایک عام عوامی عقیدہ ہے کہ روحیں خاص دنوں میں اپنے گھر والوں کی طرف آتی ہیں، جیسے جمعہ کا دن یا کسی خاص موقع پر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ فوت شدہ والدین کی روحیں دنیا میں آتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوال پر زار و قطع رونے لگے اور فرمایا والدین کی روحیں ہر جمعہ کو اپنے گھر والوں کی طرف دیکھنے آتی ہیں کہ اگر وہ اپنے گھر والوں کو اللہ کے راستے پر چلتے اور نیک عمل کرتے دیکھتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتی ہیں، ورنہ افسردہ حالت میں واپس لوٹ جاتی ہیں۔ یہ روایت ہمیں بتاتی ہے
کہ فوت شدہ افراد کی روح کا اپنے گھر والوں سے گہرا تعلق رہتا ہے اور ان کے اعمال سے روحیں خوش یا غمگین ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر اچھا کام کرائے اور ہر برے کام سے بچنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔